أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت 38۔ یہ آیت غزوہ تبوک 9 ہجری کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ اس دور میں روم دنیا کی بڑی طاقت تھی اور کیسر روم بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا کہ اسلامی لشکر نے جس علاقے کی طرف پیش قدمی کی وہ فاتحانہ واپس لوٹا ہے۔ چنانچہ کیسر روم نے اسلامی قوت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر مہلت دیے ہنگامی بنیادوں پر دشمن کے علاقے میں جا کر جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور تیاریوں کا حکم دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باوجود کچھ لوگوں کو غزوہ تبوک کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا۔ تبوک کا سفر مشکل، موسم شدید اور فصلیں پکی ہوئی تھی۔ نکلنے والوں میں کمزور ایمان والے اور منافق لوگ بھی شامل تھے اور مقابلے پر صلیبی رومی تھے جو دنیا کی سپر پاور تھی۔ مجاہدین کے پاس سامان سفر اور سواریوں کی شدید قلت تھی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جنہوں نے دل سے ایمان کی تصدیق کی ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اس کے حکم کی تعمیل کر کے اس کی رضا حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں عذر کے لیے تیار کیا ہے؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان لوگوں پر عتاب ہے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور وہ فتح مکہ ہونے کے 1 سال بعد 9 ہجری کا زمانہ تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے یعنی جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تو تم سستی کر کے بیٹھے رہتے ہو اور عیش و آرام کی طرف مائل ہوتے ہو۔ افسوس ہے کہ تم آخرت کی بجائے دنیا پر ریچھ گئے۔ سچے مومن کا اسلام سے کیسا تعلق ہوتا ہے؟ سچے مومن کی ساری وفاداریاں اسلام سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اسلام سچے مومن کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ قربانی کے موقع پر وہ پوری طرح اسلام پر قائم رہتا ہے۔ انسان کی حقیقی دلچسپیاں کہیں اور ہوں اور اوپر سے وہ اسلام کا اقرار بھی کرے، نمائشی دینداری میں آگے ہو، قربانی کے موقع پر پیچھے ہٹ جائے، اسلام سے تعلق کا ادنا درجہ ظاہر کرتا ہے۔ زمین کے بوجھ کیا ہیں جو انسان کو زمین سے اٹھنے نہیں دیتے؟ زمین کا لالچ، مال کے نقصان کا خوف، مال کے ضائع ہونے کا خوف، آرام اور سکون کے ختم ہو جانے کا خوف، زندگی کے چلے جانے کا خوف۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں فما متاع الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی کا سامان جس کی طرف تمہاری توجہ میں رغبت ہے، جس کو تم آخرت کے مقابلے میں ہمتوں، کوششوں اور حوصلوں کا میدان بنا رکھا ہے، الا قلیل، بہت ہی کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی کتنا پانی لے کر پلٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ، زندگی صرف آخرت ہی کی زندگی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت کا نقصان کیا اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کا نقصان کیا، پھر باقی رہنے والی کو فانی پر ترجیح دو۔
دنیا کو آخرت کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں۔ دنیا کی زندگی مختصر، دنیا کا مال و متاع قلیل، اور دنیا کا نفع تو بہت ہی قلیل ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل سے نہیں نوازا جس کے ذریعے سے تم تمام معاملات کو تولو کہ کون سا معاملہ ہے جو ترجیح دیے جانے کا مستحق ہے؟ کیا ایسا نہیں کہ دنیا اول سے لے کر آخر تک، آخرت کے ساتھ اس کی کوئی نسبت ہی نہیں؟ اس دنیا میں انسان کی عمر بھی بہت تھوڑی، یہ عمر اتنی نہیں کہ اس کو اسی کا مقصد بنا لیا جائے، اور اسی کا دنیا کا ہو کر اسی کی کوشش، اسی کی جدوجہد اور اسی کے ارادے، اسی کی انتہائی مختصر زندگی کے آگے کچھ سوچا ہی نہ جائے۔ تب کس بنا پر تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، جو تمام نعمتوں کی جامع ہے، جس میں وہ سب کچھ ہوگا جو نفس کی خواہش کریں گے، جو آنکھیں جس لذت کو حاصل کرنا چاہیں گی، تم اس آخرت میں ہمیشہ رہو گے۔ اللہ کی قسم، وہ شخص جس کے دل میں ایمان جاگزی ہو گیا، جو صاحب رائے رکھتا ہے اور جو عقل مندوں میں شمار ہوتا ہے، کبھی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا۔ جہاد فی سبیل اللہ کی پکار پر نہ نکلنے کا کیا سبب ہے یا ہوتا ہے؟ اس کا سبب عقیدے کے اندر کمزوری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر گیا اور اس نے نہ تو جہاد میں حصہ لیا اور نہ اس کو کبھی خیال گزرا، تو ایسا شخص نفاق کے شعبوں میں سے ایک پر مرا۔ نفاق انسان کے اندر کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے؟ نفاق انسان کو موت سے ڈراتا ہے، حالانکہ موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نفاق مال ضائع ہونے سے ڈراتا ہے اور جہاد سے روکتا ہے، حالانکہ رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نفاق انسان کو بلندی اور کمال تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر تم نہ نکلو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو بدل کر لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کرو گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیا 39۔ اللہ تنفرو، اگر تم نہ نکلو گے، اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے نہیں نکلو گے، اسے چھوڑ دو گے، وہ اکیلا روم کی جانب کے لیے نکل پڑیں گے۔ یعذبکم عذابا علیما، وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، کیونکہ جہاد کے لیے نہ نکلنا گناہ کبیرہ ہے جو دردناک عذاب کا سبب ہے۔ جہاد سے جی چرانا، پیچھے بیٹھے رہنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ جہاد سے گریز کرنے والا اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے مدد نہیں کرتا، اپنے مسلمان بھائیوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد نہیں کرتا جو دین کو مٹانا چاہتے ہیں۔ جب کچھ لوگ جہاد سے جی چراتے ہیں تو جہاد کرنے والوں کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبیلہ کو جہاد کی دعوت دی، مگر انہیں زمین سونگ گئی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے بارش بند کر دی، بلبلا اٹھے، فرمایا اگر تم نے جہاد چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اپنا دین پھیلانے کے لیے اور لوگ پیدا کر دے گا۔ جو لوگ جہاد سے پہلو دہی کرتے ہیں وہ ذلت کے عذاب میں کیسے مبتلا کیے جاتے ہیں؟ وہ بھلائی کے کاموں میں حصہ لینے سے محروم رہتے ہیں، پھر یہ کام دشمن کرتے ہیں۔ جو قوم جہاد چھوڑتی ہے وہ دشمن کے لیے لقمہ تر بن جاتی ہے، دشمن اسے اپنا غلام بنا لیتا ہے، اور یہ ذلت کا عذاب ہے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو بدل کر لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کو بلند کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اس لیے اگر تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا، یعنی تمہیں تباہ کر کے تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا۔ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو بدل لائے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ سورۃ محمد آیا 38۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے تم اس کے احکامات کی فرما برداری کرو یا نافرمانی، تم اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ جہاد نہ کرنے والوں کی جگہ کیسے گروہ لایا جائے گا جو اپنے عقائد پر جمع ہوا ہوگا،
جو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے والا ہوگا، جو قربانیاں دینے والا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرے اسے کوئی بے بس نہیں کر سکتا، نہ اس پر کوئی غالب آ سکتا ہے۔ اس چیز میں مومنوں کے لیے شدید وعید ہے جو ان کے دلوں کو دہلا دینے والی ہے۔ اگر تم جہاد سے پہلو تہی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا، اور اس معاملے میں کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ وہ تمہارے بغیر دشمن سے انتقام لینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر، لوگوں کو بدل دینے پر، اپنے دین کی نصرت پر قادر ہے، اور اس میں وعید ہے ان کے لیے جو جہاد سے پیچھے رہتے ہیں اور جو اس کی قدر کو نہیں پہچانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہاد کی قدر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہر وقت ہم خواہش دل میں رکھیں اور کوشش کریں۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر تم اس پیغمبر کی مدد نہ کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا تھا جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ دو میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ جب وہ ایک اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور اس کو ایسے لشکروں کے ساتھ قوت دی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بات ہی سب سے اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ، اے مسلمانوں اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار اور محافظ ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اگر تم اس کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، یعنی اس کے ساتھ تبوک کے لیے نہیں نکلو گے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، تو تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس نے قلت زاد اور بے بسی کے حالات میں بھی آپ کی مدد فرمائی۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کفار نے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا تھا، جب انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے حصول کے لیے بھرپور کوشش کی، اور وہ اس کی شدید خواہش رکھتے ہیں، آخر انہوں نے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا تھا جنہوں نے کفر کیا، جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا تھا، جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ قتل کر دیں یا قید کر دیں یا جلا وطن کر دیں، اس مقصد کے لیے انہوں نے شدید کوشش کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مکہ سے نکلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے سرزمین مکہ، تو دنیا کی زمینوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر یہاں کے رہنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا۔ اس آیت سے کون سا واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے؟ یہ ہجرت کا واقعہ ہے، جہاں انصار و مہاجرین رضی اللہ عنہم میں سے کوئی نہ تھا جب دونوں غار میں تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، جب پا لیے جانے کا دھڑکا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی، جب اللہ نے ان پر لشکر نازل کیے جو انہیں نظر نہیں آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کا بول نیچا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا بول تو اونچا ہی ہونے والا ہے۔ ثانیہ اثنین، دو میں سے دوسرا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ثور میں پناہ گزین رہے۔ 3 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ شدید مشقت میں اس غار میں رہے۔
ارد گرد دشمنوں نے تلاش کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا تاکہ انہیں پکڑ کر قتل کر ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی، ان پر ایسی نصرت نازل فرمائی۔ اذ یقول لصاحبہ، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے جبکہ وہ شدید خوف اور غم کا شکار تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اس کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فکر مند ہونا بزدلی کی وجہ سے اور اپنی جان کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی حفاظت کا خیال تھا۔ اگر میں مقتول ہو گیا تو میں آدمی ہوں، اور اگر آپ کی ذات پر حملہ کر دیا تو پوری امت ہلاک ہو جائے گی۔ غار ثور پر پہنچنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی حفاظت کے خیال سے کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ اس کا مقصد تھا کہ کوئی بھی تکلیف آپ کو پہنچنے سے پہلے مجھ تک پہنچ جائے، اس خیال سے کہ دشمنوں کو نشان ہائے قدم کا پتہ نہ چل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر اٹھا کر انگلیوں کے بل چلے، یہاں تک کہ ان کی انگلیاں چھل گئیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بھی حزن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ حزن دل کو کمزور کر دیتا ہے اور ارادے کمزور کرتا ہے، اس لیے اس کیفیت کو دور کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی جو امت کے کسی بھی فرد کو حاصل نہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکون، طمانینت اور ثبات عطا فرمایا جس سے ان کا دل مضبوط ہو گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ان کا نفس سکون میں آ گیا اور مطمئن ہو گیا اور ان سے خوف رخصت ہو گیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اس کو ایسے لشکروں کے ساتھ قوت دی جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد ایسے معزز فرشتوں سے کی جو نظر نہیں آتے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ بنا کر آپ کی مدد فرمائی۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے سکینت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد اور ایمان کے مطابق عطا کی جاتی ہے۔ کس کا دل پرسکون رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے دل سکون میں آ جاتا ہے، پھر دنیا کا سکون بھی ملتا ہے اور ثبات بھی۔ وَجَعَلَ، اور اللہ تعالیٰ نے کر دیا، کلمۃ الذین کفروا، کافروں کا کلمہ یعنی شرک کی طرف دعوت، السفلی، مغلوب، کہ اس کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ کافر سمجھتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر سکتے ہیں، جلا وطن کر سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کوشش کی لیکن اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اسی لیے سخت غصے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہی بلند ہے، یعنی دعوت توحید ہی بلند اور غالب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوئی شخص شجاعت کے لیے لڑتا ہے، کوئی حمیت کے لیے اور کوئی ریا کے لیے، ان میں سے کون سا فی سبیل اللہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے لیے لڑتا ہے وہی فی سبیل اللہ ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر ہی یقیناً غالب آنے والا ہے۔ سورۃ الصفات آیا 173۔ اور ایک جگہ فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ سورۃ غافر آیا 51۔ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے، پھر وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لائے تو ہم نے ان سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ سورۃ روم آیا 47۔ اللہ تعالیٰ کا دین واضح دلائل، حیرت انگیز آیات اور تائید کرنے والے
ابراہیم سے تمام ادیان پر غالب ہے۔ اللہ عزیز، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ حکیم، اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کاملہ کے مطابق مومنوں کی مدد کرتا ہے اور کبھی مؤخر کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔